السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 93 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج مزید ایک آیہ مبارکہ کی ترجمہ تفسیر پڑھیں گے، آیہ مبارکہ 94 کی۔ تو یہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ ٹرانسلیشن: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم، جب تم سفر کے لیے نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن القا، جو اس شخص کے لیے جو ڈالے، الیکم السلام، طرف تمہاری سلام، لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم چاہتے ہو دنیا کا ساز و سامان، فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے نزدیک بہت ساری غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم پہلے تھے، فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کانا ہے، بما تعملون خبیرا، ساتھ اس کے جو بھی تم اعمال کر رہے ہو باخبر۔ تفسیر آیہ مبارکہ 94 سے، لیکن 94 سٹارٹ کرنے سے پہلے آیہ مبارکہ 93 کو بھی تھوڑا سا مزید دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے کل کے لیسن میں پڑھا کہ قتل خطا کا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے، اور پھر عمدن قتل کا بھی پڑھا، اور اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اس کی جو سزا ہے وہ خالدن فی ہے، یعنی کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور پھر اللہ کا غضب اور اللہ کی اس پہ لعنت، اور مزید اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی ہی مزید کچھ آیہ مبارکہ اور کچھ احادیث مبارکہ اس کے برعکس ہیں۔ ان احادیث مبارکہ سے اور آیہ مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے، اگر انسان پکی سچی توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس صورت میں ہوگا جب کوئی اسلام قبول کرنے سے پہلے اس سے کوئی قتل ہوا ہو، تو اسلام لانے کے بعد اس کے پہلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو زمانہ جاہلیت میں اس نے گناہ کیے اللہ اس کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے، اور قرآن مجید کی آیہ مبارکہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے، جس طرح کہ سورہ فرقان میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن تاب وآمن وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیہ مبارکہ ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں بدل دیں گے۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ کیسے ہی لوگ ہیں جو یعنی کہ توبہ کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی جو شان رحیمی ہے
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی بہت ہی زیادہ غفور الرحیم ہیں، نہایت ہی بخشنے والے اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے مفسرین کا کیا کہنا ہے کہ جو شخص اسلام قبول کرنے کے بعد کسی مسلمان کو مار ڈالتا ہے تو اس کا بھی ٹھکانہ ابدی جہنمی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو یہی مذہب، یہی خیال رائے عبداللہ بن عباس کی بھی ہے، جو کہ بیسٹ مفسر قرآن ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ بہتر تفسیر کرنے والے ہیں۔ لیکن کچھ سلف و صالحین کی جو رائے ہے اس کے برعکس ہے، وہ اس کی توبہ کے قائل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شرک جیسا اگر گناہ یعنی کہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے تو یہ قتل تو پھر اس کے بعد ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہی فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت کسی کو معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ لہذا یہ اللہ کی منشا ہے کہ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے۔ پھر خصوصاً اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کیا میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں میری رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور بھی مزید یہ بھی صحیح احادیث سے بخاری و مسلم سے واقعہ ملتا ہے، جو 100 قاتل تھا اس کو بھی اللہ رب العزت نے سچی توبہ پہ معاف کر دیا تھا، بلکہ ابھی وہ توبہ کی طرف بڑھ ہی رہا تھا، لیکن نیت اس کی توبہ کی ہو چکی تھی، ابھی اس جگہ پہ پہنچا نہیں تھا جو اس کے لیے شرط رکھی گئی تھی، لیکن اس کی نیت جو تھی وہ سچی تھی، تو لہذا اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن بات بہت قابل غور ہے، کیونکہ آیت کے اندر جان بوجھ کر کہا کہ جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے گا تو اس کا ٹھکانہ ابدی جہنمی ہے، ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ کسی مسلمان مومن کے شان کے لائق نہیں کہ کسی گناہ کو وہ اپنے لیے حلال سمجھے، حرام کو حلال سمجھ کر وہ کام کرے۔ اگر ایسا کرے گا ڈٹائی کے ساتھ تو ظاہری بات ہے اس نے ایک حدود کو توڑا، تو اس کا جو پھر جرم ہے اس کی جو سزا ہے وہ اس کو ملنی ہی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ بندہ مومن چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچتا ہے، اور اسپیشلی اس بڑے گناہ کو کس طرح وہ جان بوجھ کر سکتا ہے کہ جس کے بارے میں اتنی سخت وعید ہو، اور یہ بھی اس کے ذہن میں ہو حدیث، واضح حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ قتل کا فیصلہ ہوگا، خون کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کسی پہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے، کسی کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی، سب کو حقوق دلائے جائیں گے، یہاں تک کہ جو جانور ہیں ان کو بھی حقوق دلائے جائیں گے، لیکن جو ان کی جزا سزا ہے وہ ان کو نہیں دی جائے گی، لیکن حقوق سب کے ہوں گے، سب کا ان کے فیصلہ ہوگا اور سب کو حقوق دلائے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر بلا وجہ کسی کو ایک تھپڑ بھی مارا تو اس کو بھی حق دلایا جائے گا۔ کہیں یہ کہ کسی کو جان بوجھ کر قتل ہی کر دیا جائے تو اس کو پھر کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے۔ خیر آگے بڑھتی ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اور یاد رہے کہ جب یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو مسلمانوں کو، مومنوں کو ادھر غور و فکر کرنے کی دعوت ہے کہ ادھر رک کر غور و فکر کریں کہ آپ لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سفر کے لیے اللہ کی راہ میں نکلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ اور یہ واقعہ کیا پیش آیا، اس کے شان نزول میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جیسا کہ سلام کرنا اسلامی شعار میں سے ہے، اور اس وقت جب دور جاہلیت میں یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب کوئی سلام کرتا تو اس کو سمجھا جاتا کہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ سلام کرنا اسلامی شعار میں سے ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ پیش آیا، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
کہ ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریاں لے کر جا رہا تھا، کچھ مسلمانوں کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے السلام علیکم کہا، لیکن مسلمانوں نے اسے مار ڈالا اور اس کی بکریاں بھی ہتھیا لیں۔ تو اس پہ اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل کی اور ساتھ تنبیہ کر دی، ڈانٹ پلائی کہ تب تغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم اس کو مار کر دنیا کے جو ظاہری ساز و سامان ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ مال غنیمت ہتھیانا چاہتے ہو؟ تو یاد رکھو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، اور یاد رکھو کہ تم بھی اس سے پہلے اس طرح ہی تھے، تمہارے بھی معاملات کچھ ایسے ہی تھے۔ تو اللہ نے تمہیں دین کی دولت سے نوازا، اور یہ بھی ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم بہت مشکل میں تھے، اپنے دین ایمان کو چھپا چھپا کر رکھا ہوا تھا کہ کہیں کوئی تم پہ حملہ نہ کر دے۔ اس وقت تمہاری ابھی طاقت کمزور تھی، تم تھوڑے سے مسلمان تھے اور ڈر ڈر کر رہا کرتے تھے کہ غیر مسلم تم پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ تو اس میں مزید کیا حکم دیا گیا کہ نیکسٹ ایسا نہ کرنا بلکہ خوب تحقیق کر لیا کرو، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی پھر دیت بھی دلائی گئی۔ اور مزید ایک واقعہ ملتا ہے، سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبیلہ جوہینہ کی طرف بھیجا، تو ہم نے ان پر ارلی مارننگ ہی حملہ کر دیا اور انہیں شکست دے دی۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں ایک اور ساتھی انصار میں سے ان لوگوں کے ایک آدمی سے ملے، جب ہم نے اس پر حملہ کیا، اس پر قابو پا لیا، تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ تو اب جو میرا ساتھی انصار میں سے تھا وہ تو رک گیا، لیکن میں نے اس پر نیزہ چلایا اور تب چھوڑا جو وہ مر گیا۔ جب ہم واپس آئے تو اس بات کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اے اسامہ، کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے پناہ چاہنے کے لیے ایسا کہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا، کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا؟ آپ یہ الفاظ بار بار دہرا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر خواہش کی کہ کاش میں اس سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا، کہ ان کو ایسا افسوس ہوا اس اپنے کام کا۔ فرماتے ہیں کہ کاش میں مسلمان نہ ہوتا، اپنی پہلی کفریہ حالت میں ہی ہوتا، تو مجھ سے یہ جو گناہ سرزد ہو چکا ہے تو اس کا مجھے خمیازہ نہ بھگتنا پڑتا۔ اس میں ایک اور واقعہ ملتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید نے کافروں کو مارنا شروع کیا، یعنی کہ آپ نے ہمیں کسی جنگ کی طرف بھیجا تھا، تو اس وقت وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنا دین بدل لیا، ہم نے اپنا دین بدلا، تو اس کے باوجود انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو فرمایا کہ یا اللہ، میں خالد کے اس کام سے بری و بیزار ہوں۔ اور پھر یہ بھی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو مقتول تھے ان کو پھر دیت بھی دلائی تھی بیت المال سے۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، سیدنا مقداد بن اسود فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا آپ کا کیا خیال ہے اگر میں کسی کافر سے لڑائی کروں اور مجھ سے لڑائی کرے، اور میں اپنی تلوار سے میرا ہاتھ کاٹ ڈالے، پھر مجھ سے بچ کر ایک درخت کی اوٹ میں چلا جائے اور کہے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، اور یہ اس کے کہنے کے بعد میں اسے قتل کر دوں، تو آپ نے فرمایا اسے قتل مت کر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرا ہاتھ کاٹ ڈالا، تو کیا ایسا کرنے کے بعد اس نے کہا پھر میں اسے قتل نہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے قتل نہ کر، اگرچہ تجھے اس کی طرف سے تکلیف بھی پہنچی ہے، ورنہ وہ اس مقام پر آ جائے گا جو تیرے مقام، یعنی کہ تیرا مقام تھا قتل کرنے کے سے پہلے، اور تو اس کے مقام پر چلا جائے گا قتل کرنے کے بعد، یعنی کہ تم پھر قاتل ظالم ٹھہرو گے اور وہ مظلوم، جو قتل ہو گیا وہ پھر مظلوم ٹھہرے گا۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ظاہر پہ معاملہ کریں، نہ کہ باطن پہ، کہ تم تو ہے ہی اس قسم کے، یا تم فلاں وقت تو تم نے ایسا کیا تھا، نہ کہ اس کے ماضی کو ٹٹولیں یا اس کے ماضی کے اس کو تانے دیں، بلکہ جو اس کی ظاہری حالت ہے ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ نیکسٹ خوب تحقیق کر لیا کرو
کسی کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل نہیں کرنا، یا کوئی اگر سلام تمہاری طرف بھیجتا ہے تمہیں السلام علیکم کہتا ہے، چاہے وہ بظاہر تمہیں لگے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، لیکن اس کو اس وقت نہیں مارنا۔ وہ اگر پناہ میں آنا چاہتا ہے تو اس کو پھر پناہ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ جو بھی تم اعمال کر رہے ہو باخبر ہیں، یعنی اللہ رب العزت تمہارے ظاہری اور باطنی تمام حالات سے واقف ہیں کہ تم کس نیت سے کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، تو اللہ رب العزت جانتے بھی ہیں، خبر بھی رکھتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق ہی تمہیں جزا سزا ملے گی۔ آج کا لیسن اتنا ہی کافی ہے، ایک آیت مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔